بعض اوقات سسرال سے کانفلکٹس ہوتے ہیں، ساس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نند کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بنا رہے تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ میری ماں تو ہر وقت دادی کے خلاف بات کرتی ہے، حالانکہ دادی اپنی پوتی پوتے کو بہت پیار کرتی ہے. تو اس بچے کو پیار مل رہا ہے، وہ بچے کے دل میں چاہے ماں کے ڈر سے نہ بولے لیکن اندر میں اس کے دل میں ہوتا ہے دادی بہت اچھی ہے. اور آہستہ آہستہ ماں کے خلاف ریزنٹمنٹ ہونے لگتی ہے کہ ہماری ماں غلط کہتی ہے، دادی تو ایسی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو عقل ہر ایک کو دے رکھی. تو ایسی ساری صورتوں میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے پرسنل گرجز جو ہیں اس کا نشانہ بچے کو بنائیں اور اس میں بچہ بگڑ رہا ہو اور اس سے غلط ایڈوانٹیج لے رہا ہو. تو اس لیے سب لکھ لیں، لکھے بغیر نہیں آپ نے چلنا آگے. سیویئر کیسز میں ڈسپلن جس طریقے پہ آپ کریں گے وہ لکھ کر کریں گے. مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لو، اچھا کرتا ہوں، اچھا 2 دن 4 دن اب لے کے بیٹھ جائیں، اچھا مجھے ایک ٹائم بتا دو تم کس وقت کیا کرو گے تاکہ میں تمہیں دوبارہ نہ کہوں. اب مثلا ہوم ورک تو ہو رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا بچہ، اچھا قرآن کس وقت پڑھو گے؟ صبح ہوتی ہے تو کہتا ہے شام پڑھوں گا، شام ہوتی ہے تو کہتے صبح پڑھوں گا. ٹائم بتا دو، یہاں ہم ٹائم لکھتے ہیں اور وہ لکھ کے سامنے لگا دیں کہ اس وقت پڑھیں گے. اور جب وہ ہو تو کہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے، نہیں واپس، یہ آپ نے خود لکھوایا تھا، اب اس وعدے کی پابندی کرنی، کیونکہ اللہ کے ہاں وعدوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو جہاں وہ شتر مرغ پالیسی اختیار کریں، شتر مرغ کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ پرندہ ہے نہ وہ اونٹ ہے، نہ وہ سامان اٹھاتا نہ وہ اڑ سکتا ہے. ایک کام کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تو یہ ہوں، وہ دوسرا کام کہتے نہیں تو میں تو یہ ہوں، نہ وہ یہ ہے نہ وہ ہے. تو یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی. سائن کرائیں کانٹریکٹ لکھیں، سائن کرائیں اور اس میں لکھا ہو کہ جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے مدینہ میں تو آپ نے ایک معاہدہ کروایا تھا، یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور اس میں لوکل جو مشرکین تھے وہ بھی شامل تھے. 3 پارٹیاں تھیں، مسلم، یہود اور جو مدینہ کے لوکلز تھے. اور اس میں کئی چیزیں طے ہوئی تھی پھر وہ لکھی گئی تھی. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا، اس پر سائن ہوئے تھے. یہ کن موقعوں پر ایسا ہوا جب معاملات بہت ٹینس ہو گئے. صلح حدیبیہ میں بہت ٹینشن تھی، اس کے بعد جو صلح ہوئی تو وہ لکھی گئی. تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں بہت زیادہ ٹینشن کے حالات ہوں وہاں پر زبانی باتیں نہیں چلیں گی، لکھی ہوئی باتیں. کون کیا کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کتنا کرے گا، کہاں کرے گا. کیونکہ بعض اوقات بچے کہتے ہیں ہم اسکول میں کر لیں گے، آپ فکر نہیں کریں ہم ہوم ورک اسکول میں کر لیں گے، لیکن اگلے دن آپ دیکھتے تو کہیں اسکول میں نہیں ہوتا. تو ایک تو عہد کی خلاف ورزی پر بار بار یاد دہانی کرائیں کہ یہ وعدہ ہے اور وعدے کی اللہ کیا پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. کتنی آیتیں ہیں عہد کے اوپر، اور یہ اسی وقت ہوگا نا جب بچے کے اندر خدا کا خوف ہوگا. ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا بچہ جو ہے نا بہت بدتمیز ہے، بہت نافرمان ہے. تو آپ نے بچے کو ڈانٹا کہ تم کیوں اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرتے. اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیا میرا بھی کوئی حق ہے باپ پر. تو انہوں نے کہا ہاں ہے. پوچھا کہ کیا ہے، میرا کیا حق ہے، یعنی آپ باپ کا حق تو بتا رہے ہیں، میرا کیا حق ہے. یعنی مجھ سے بھی تو پوچھے نا کہ میں کیوں نہیں بات مان رہا. تو انہوں نے کہا کہ باپ کا اپنی اولاد پہ یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، شادی نیک لڑکی سے کرے. نمبر 2 یہ حق ہے کہ وہ بچے کا نام اچھا رکھے. نمبر 3 اس کو قرآن کی تعلیم دے. تو اب بچہ بولا، کہنے لگا اس نے ایک مجوسی باندی سے شادی کی ہے، میری ماں مجوسی ہے، مسلم بھی نہیں ہے. باندی یعنی سلیو ہے. قرآن مجید میں اگرچہ سلیو عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن پھر بھی کیا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو، ذرا رک جاؤ، اچھی خاتون سے شادی کرو. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے میرا نام جال رکھا ہے جس کا معنی بدصورت سے افام، نام بھی نہیں اچھا رکھا. اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم تو کبھی دی نہیں.
جب اس نے اپنے فرائض پورے نہیں کیے تو پھر مجھ سے کس بات کی توقع ہے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا اس کا. بعض اوقات ہم خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ساری ذمہ داری پوری کرے. تو دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. اسی لیے اس ساری سیریز کا عنوان کیا تھا؟ ہم اور ہمارے بچے. جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. اور اپنی اصلاح میں کیا ہے کہ اگر ہم بچوں سے وعدہ پورا کرا رہے تو خود بھی وعدہ پورا کریں. جب لیلۃ العقبہ میں بیعت ہوئی تھی، بیعت اولا، اس وقت بھی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا عہد لیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم خوشی، ناگواری، تنگی، کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. چاہے ہمارا حق نہ بھی ہمیں ملے پھر بھی ہم اطاعت کریں گے. اس شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی روحیں پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ عہد الست. مسلمان ہوتے وقت عہد ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اسی طرح کہیں آپ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس میں بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کے کیا حقوق ہیں، دوسرے کے کیا حقوق ہیں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، دوسرے کی کیا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، بس زبانی کلامی سب کچھ چل رہا ہے، تو اس صورت میں کیا مشکل ہوتی ہے؟ پھر جھگڑے ہی جھگڑے، فتنے فساد. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ بھی عہد لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. تو ہم بھی بچوں سے عہد لے سکتے ہیں کہ تم یہ غلط کام نہیں کرو گے. وعدہ لینا چاہیے، لکھوانا چاہیے، پھر اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ یہ کہا گیا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، اور سزا بھی ساتھ ہی لکھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی عہد لیے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بارے میں اور آپ پر ایمان لانے کے بارے میں عہد لیا گیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اور یہ بیع دونوں طرفہ تھی. تو وعدہ دو طرفہ ہوتا ہے. اگر بچوں کا کوئی مطالبہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بھی لکھ لیا جانا چاہیے کہ ہاں میں بھی نہیں کروں گی. بعض اوقات ہم بچوں سے تو تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک کریں، لیکن اپنا فرض پورا نہیں کرتے، اس میں غافل ہو جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ سے بھی بیعت لی، ان سے بھی عہد لیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت دفعہ بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے نہیں پورے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انعام تو ملنا کوئی نہیں، یہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم یہ کام کر لو پھر تمہیں یہ ملے گا، اور پھر ہم کہتے کب کہا تھا ہم نے. کبھی تو ہم بھول جاتے ہیں، اور کبھی ہمارے مائنڈ میں کچھ ہوتا ہے اور ان کے مائنڈ میں کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مس کمیونیکیشن ہوتی. یعنی بچہ کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ یہ وعدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پوری طرح بات کی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزیں لکھ کر ہوں تاکہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، خصوصاً جہاں بڑے انعامات کی بات ہو. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کہتے ہیں اچھا تم یہ اچیو کر لو، یہاں جاب مل جائے گی، تمہیں گاڑی لے دیں گے. اب وہ اچیو بھی کر لیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا کب کہا تھا، خود ہی کماؤ اور لے لو جا کے، ہاں ہم کچھ مدد کر دیں گے. تو پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے کب کہا تھا، ہاں آپ نے جب کہا تھا وہ فلانا بیٹھا ہوا تھا، فلانا آیا تھا، فلانا. اس طرح کی باتیں نہیں. جب آپ سنجیدہ قسم کی بات کریں، چھوٹی ہر وقت نہیں کتاب اٹھائی بھی ہو یہ بھی لکھ دو وہ بھی لکھ دو. یہ میں سکھا رہی ہوں یعنی کہ ایکسٹریم کیسز میں جہاں مسائل ہوں، جہاں پچھلے سارے اصولوں پر عمل کے باوجود اصلاح نہ ہو رہی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہم نکات کیا ہونے چاہیے، یعنی لکھنے سے پہلے زبانی ڈسکشن ہو جانی چاہیے. یہ نہ ہو زبردستی ایک چیز خود ہی اصول بنا کے لکھ دیں اور اگلے نے مانا ہی نہ ہو، یا وہ مطالبہ لکھوا دیں اور آپ اس پر اگری نہ کرتے ہو. تو پہلے وربلی اگری کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو لکھیں. یعنی اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے، نیگوشیشن ہونی چاہیے، فری ماحول میں کسی کے اوپر ایسا جبر نہ ہو. دونوں فریق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو سپریس کر کے پھر اپنی مرضی کی بات لکھوا دے، ایسا نہیں. دو طرفہ معاملہ ہو. پھر معاہدے کے نکات بالکل واضح ہوں. مثلاً آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرات سے بیعت لی تھی، چوری اور زنا نہ کرنے کا اور کوئی بہتان نہ باندھنے کا،
عہد لیا گیا تھا ان سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو انعام اس پر ہوگا وہ بھی واضح انداز میں، اگر اس کی مزید ڈسکرپشن بھی لینی ہو. مثلا آپ اگر بچے کو کہہ رہے ہیں اچھا تم یہ کام کرو تو ہم تم کو آئی فون لے دیں گے، خالی آئی فون نہیں لکھے، یہ لکھے کہ 3G ہوگا یا 4 ہوگا یا 4S ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کچھ سمجھ رہا ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو سیکنڈ ہینڈ لا کے دے رہے ہو تو وہ کہے کہ یہ تو میں لیتا ہی نہیں، مجھے تو لیٹسٹ چاہیے. اس وقت تک ہو سکتا ہے آئی فون 5 بھی آ چکا ہو. تو کلیئر لکھا ہوا ہو کہ کیا دیا جائے گا، کس قیمت کا ہوگا، کیونکہ لکھا پڑھی ہو رہی ہے اب. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور اینڈ خراب ہو جاتا ہے، جھگڑے فتنے فساد پہ اینڈ ہوتا ہے، تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا، یعنی کیئر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہو معاہدہ، یہ نہیں کہ اوپن چھوڑ دیں، اوپن اینڈ نہیں رکھیں. 1 سال میں تمہیں یہ گریڈ امپروو کرنے ہیں، 1 سال کے اندر یہ کام کرنا ہے، یا 1 مہینے کے اندر یہ چیز لکھی جانی چاہیے، تب تمہیں اس پر انعام ملے گا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، مدت تک معاہدہ پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین. پھر یہ ہے کہ اگر معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی حالات زیادہ چینج ہو جائیں تو بیچ میں اگر رد و بدل کرنا پڑے تو باہم نیگوسیشن کے بعد رد و بدل کریں. مدت نہیں پوری ہوئی لیکن سچویشن چینج ہو گئی. مثلا آپ نے ایک بچے سے کسی قیمتی چیز کا وعدہ کیا تھا، اتنے میں آپ کی جاب چلی گئی اور آپ مقروض ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے. اب آپ اس کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیں کہ یہ حالات تبدیل ہو گئے تو یہ پورا نہیں ہو سکے گا. یعنی معاہدہ کریں بھی اکٹھا، چینج بھی اکٹھے، اور اختتام پر بھی اتفاق رائے سے ہی اس کو ختم کریں گے. اور پھر وہاں رضامندی تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو وعدہ لیا تھا نا تو اس پر فرمایا تھا کہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا. جب اقرار کر لیا، اس کو مان لیا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب گواہ رہو. مثلا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن معاملات میں معاہدے کیے گئے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا جو اہل است میں ہے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھپانے کا معاہدہ. مثلا اس کو سامنے رکھ کے آپ کیا قیاس کر سکتے کہ تم آج کے بعد اس معاملے میں کوئی بات مجھ سے چھپاؤ گے نہیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے چوری چوری کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب آپ کو کہیں دوسرے بندے تیسرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچے کو وہاں دیکھا گیا. اب آپ سب پریشان ہوتے ہیں، آپ بچے سے پوچھتے ہیں اور وہ کوئی سہمی قرار کرتا ہے، نہیں کرتا، معاملہ کوئی غیر واضح ہے. بعض اوقات آپ اس کو نہیں احساس دلاتے کہ واقعی تم کوئی غلط کام کرے، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کو جیسے اپنے تربیت کے اصول ہے تو آپ اس سے لکھوائیں کہ دیکھیں میں تمہیں ہاسٹل میں بھیج رہی ہوں، مثلا تم مسجد میں نماز پڑھو گے، فلاں تمہیں فیسلٹی حاصل ہے، تم اس وقت سے پہلے گھر آؤ گے، ایسا کرو گے. بس تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کہ تم اگر کہیں جاؤ گے تو بتا کر جاؤ گے، چوری چھپے نہیں کرو گے، یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی. پھر اسی طرح سچ بات کہنے کا معاہدہ کہ سچ بولو گے. بھئی سب کو پتا سچ بولنا چاہیے، بھلے پتا ہے، لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے، مزید اس کو پکا کرنے کے لیے کہلوایا جائے، لکھا جائے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق، کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے. پھر اسی طرح سننے اور ماننے کا معاہدہ کہ ہم سنیں گے اور ہم مانیں گے، سمعنا واطعنا کا معاہدہ. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا.
اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا اور اطعنا کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی وعدہ لیا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور کس چیز کا وعدہ؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنے کا وعدہ۔ یہ بھی معاہدے میں آ سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا شاید معاہدہ کسی لیگل کانٹریکٹ ہوتا ہے، کوئی قانونی باتیں ہوتی ہیں، کوئی لین دین خرید و فروخت کے معاملے میں، نہیں، ایسے معاملات میں بھی وعدہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی امیر سے، ذمہ دار سے، یا کسی بڑے بچے سے جب اس کو چھوٹے بچوں کی ذمہ داری دی جا رہی ہے کسی بھی طرح، کہ تم ان سے اچھی طرح بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ اب یہ تو فرض ہے نماز اور زکوٰۃ، لیکن پھر بھی دوبارہ اس سے وعدہ لیا گیا، تو ہم بھی اپنے بچوں سے اس کا وعدہ لے سکتے ہیں، خصوصاً جب وہ ہمارے پاس نہ رہتے ہوں۔ پھر ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کا معاہدہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے کہ میں ہر ایک کا فیتھفل رہوں گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہمیں عہد شکنی کے نقصانات بھی ساتھ ہی بتا دینے چاہیے۔ مثلاً آپ جیسے کسی کو جاب پر رکھتے ہیں تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بغیر بتائے چھٹی کی تو کیا نقصان ہوگا، اگر آپ وقت سے پہلے جاب چھوڑ کر گئے تو آپ کو کیا پینلٹی دینی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں باقاعدہ لکھ لینی چاہیے۔ اور پھر عہد شکنی کی صورت میں جو سزا ہے وہ بھی، اور اس کو اللہ کے ہاں کیا نقصان ہے وہ بھی بتانا چاہیے۔ یعنی ایک تو دنیا کا نقصان ہے نا، وہ تو ہوگا ہی، لیکن دنیا کے نقصان بتانے سے بات نہیں بنے گی، آخرت کا ذکر ہمیشہ کرے بچوں کے ساتھ کہ دیکھو بیٹا یہ میرے ساتھ تو تمہارا ہے، لیکن جب میں نہیں تو اللہ تمہارا نگران ہے۔ میں تو دیکھ کر بھی تمہیں پورا نہیں دیکھ سکتی، ظاہر دیکھتی ہوں دل تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو فاسقین کی علامت بتائے گی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ فاسق لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پھر جو عہد شکن ہو اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اپنے وعدے اور قسموں کو کم قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کے حامل ہوں گے، یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ تو یہ معاہدے سے متعلق بات تھی، اور اس کی ہوم اسائنمنٹ بھی موجود ہے، جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا گیا کہ معاہدہ کیسا لکھا جائے گا۔ مثلاً یہ ہے کہ معاہدے کی تاریخ لکھی جائے گی کہ کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، اور ہم دستخط کنندگان یعنی سگنیٹریز جو ہیں یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ درج ذیل کاموں کو عمل میں لائیں گے۔ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہوگا، اگر اور تو، اگر اور تو، اور بونس کیا ہوگا، جرمانہ کیا ہوگا، وہ نیچے دستخط دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔